چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں آپ کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ عالم اسلام کی ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کی مصنف اور مقبول عام و خاص شخصیت شیخ علامہ یوسف القرضاوی کا آج یعنی 26 ستمبر 2022 بروز پیر کو انتقال ہوا ہے۔ القرضاوی انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز کے چیئرمین اور الاخوان المسلمین کے روحانی پیشوا میں سے تھے۔ ان کی عمر انتقال کے وقت 96 برس کی تھی۔ پیر کو ان کے انتقال کا اعلان ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا گیا۔ ناظرین گرامی، سال 2013 میں مصر کے پہلے جمہوری طور پر منتخب صدر محمد مرسی، آپ جانتی ہی ہیں، ان کا تختہ الٹنے والی فوجی بغاوت کے خلاف سب سے زیادہ تنقید کی تھی اور بہت ہی الگ الگ طرح کے فلاحی، اسلامی، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ بالخصوص ظالم اور باغی حکومتوں کے خلاف، باغی حکمرانوں کے خلاف وہ کھل کر بولنے کے لیے مشہور تھے اور مقبول بھی تھے۔ مصر کے موجودہ صدر عبد الفتاح السیسی، جس کو وہ جابر اور ظالم مانتے ہیں اور محمد مرسی کی حکومت پر زبردستی قبضہ کرنے والے مانتے ہیں، ان کی مخالفت کی وجہ سے محمد مرسی کی معزولی کے بعد شیخ قرضاوی پر مصر واپسی پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ مسلم دنیا کی سب سے بڑی اور مقبول اسلامی تنظیم اخوان المسلمون نے 2011 کے عرب بہار میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے سابق صدر مصر حسنی مبارک کا تختہ پلٹ کرنے میں بڑی مدد ملی اور بھی مختلف چیزوں کو لے کر کے ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف بغاوت اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے مولانا علیہ رحمہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین گرامی، دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ نے دہلی وقف بورڈ سے جڑے معاملے میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو 14 دنوں کی عدالتی حراست میں دے دیا۔ اینٹی کرپشن بیورو نے عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کے ٹھکانوں پر ایک ساتھ چھاپہ ماری کی تھی۔ اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل مسلم لیڈران کو کس طرح نشانے پر لینے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، انکتا بھنڈاری کی آخری رسومات کل ادا ہو چکی ہیں۔ اس کے بھائی نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے سپرد آتش کیا، لیکن رشتہ داروں کو اب بھی انکتا کی موت کا غم کھایا جا رہا ہے۔ آس پاس کے سبھی لوگ ان کے پاس پہنچ کر ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر ہریش راوت بھی آج دوپہر انکتا بھنڈاری کے گھر والوں سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں پہنچے تھے۔ وہاں انہوں نے انکتا کے والدین و بھائیوں کو ہمت اور صبر کی تلقین کی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر کرناٹک کے بنگلورو میں چکپیٹ اسمبلی حلقے میں اس وقت جو ہے لگاتار KGF بابو جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں۔ چکپیٹ اسمبلی حلقے میں غریبوں کے لیے 400 تا 600 اسکوائر فٹ کے 3000 گھر تعمیر کرنے کا انہوں نے عزم ظاہر کیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے آج بتایا کہ فوری طور پر 300 گھروں کا کام شروع کرنے کا ارادہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے حلقے کے موجود رکن اسمبلی BJP کے گروڈاچار سے ملاقات کر کے ایک یادداشت پیش کی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 300 گھروں کی تعمیر کے لیے BBMP اور متعلقہ حکام اور اداروں سے اجازت دلوانے کی کارروائی کریں۔ KGF بابو نے بتایا کہ اس سلسلے میں رکن اسمبلی گروڈاچار نے کوئی مثبت رد عمل ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی گھروں کی تعمیر کے لیے دستاویزی کارروائی کی اجازت کی یقینی دہانی کی۔ تاہم KGF بابو نے حلقے کے عوام سے کہا کہ وہ ہر حالت میں گھروں کی تعمیر شروع کر کے اپنا وعدہ پورا کر کے رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ BBMP اور متعلقہ حکام سے اجازت حاصل کریں گے کیونکہ زمین اور دیگر دستاویزات درست ہیں، لہٰذا حلقے کے عوام کسی بھی طرح مایوس نہ ہوں۔ ہر حال میں گھروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ غریبوں اور طلباء و طالبات کی مالی امداد کا سلسلہ ان کے اپنی جانب سے جاری رہے گا۔ انہوں نے آج اس بات کی تفصیلات یہاں فراہم کی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ریٹنگ ایجنسی S&P گلوبل ریٹنگز نے رواں مالی سال 2022 اور 23 میں ہندوستان کی اقتصادی ترقی کی شرح 7.3% رہنے کی پیشن گوئی کی۔ اس کے ساتھ ہی ریٹنگ ایجنسی نے کہا کہ افراط زر یعنی مہنگائی ابھی مسلسل پریشان کرتی رہے گی اور یہ 2022 کے آخر تک RBI کی برداشت کرنے کی سطح 6% سے اوپر رہ سکتی ہے۔
ناظرین ادھر PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا الزام ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر پھلوں سے لدے ٹرکوں کو روکنے کے بعد اب جموں کشمیر حکومت قومی شاہراہ پر قبائلیوں ان کے مویشیوں کے نقل و حمل میں مداخلت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ جموں کشمیر کے ہر شہری اور کمیونٹی کو ضرر پہنچانے پر بضد ہے۔ موصوف سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار پیر کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں کیا ہے۔ ناظرین کانپور انتظامیہ نے ایک ہوزری فیکٹری کو سیل کر دیا ہے جسے گینگسٹر وکاس دوبے کی بیوی رچا دوبے نے کریش دیال کو فروخت کیا تھا۔ ہوزری کے کارخانہ شاستری نگر مٹیاپورہ میں 185 مربع میٹر کے رقبے میں واقع ہے۔ اسے تحصیلدار اور بلہور لکشمی نارائن باجپئی نے سیل کر دیا ہے۔ ہماچل پردیش کے کلو میں ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ سیاحوں سے بھرا ٹیمپو ٹریولر کھائی میں جا گرا۔ حادثے میں 7 افراد ہلاک ہوئے، اس کے ساتھ 10 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو پہلے بنجارہ ہسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں سے ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں کلو کے ہسپتال ریفر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین مغربی بنگال پولیس نے امریکہ میں نوکریوں کے نام پر نوجوانوں کو اغوا کرنے کے بین الاقوامی ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 3 بدماشوں کو گرفتار کر لیا۔ ودھان نگر پولیس کمشنر کے دفتر کے سینئر افسر نے اتوار کو بتایا کہ بین الاقوامی اغوا کے اس معاملے میں نہ صرف 3 بدماشوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ساتھ ہی ان کے چنگل میں پھنسے 18 نوجوانوں کو بھی بچایا گیا۔ ان نوجوانوں کو مبینہ طور پر زیادہ معاوضوں پر ملازمت کے بہانے کلکتہ لایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے رہنے والے نریش کمار نے 16 ستمبر کو NSCBIA پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی۔ اس کے بیٹے کو امریکہ میں نوکری دلانے کا بہانے کلکتہ لایا گیا، لیکن گزشتہ ماہ سے اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں۔ انہوں نے بتایا ان بدماشوں کے مطالبے پر انہیں تقریباً 40 لاکھ روپے دیے ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے۔ ناظرین اتر پردیش کے گاؤں میں دلتوں کو نوراتری کے دوران مورتی لگانے سے روکنے کا معاملہ سامنے آیا۔ معاملہ ریاست کے مہوبہ ضلع کا ہے جہاں دلتوں کے خاص ذات کی طرف سے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ نوراتری پر مورتیاں نہ لگائیں۔ اس کے بعد دلتوں نے اعلیٰ حکام سے شکایت کی ہے۔ گاؤں پردھان بھی دلتوں کے ساتھ اعلیٰ حکام کو درخواست دینے پہنچی تھی۔ ناظرین ادھر ہاؤسنگ اینڈ لینڈ رائٹس نیٹ ورک کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مرکزی اور ریاستی دونوں سطحوں پر سرکاری حکام نے 2021 میں 36,480 گھروں کو مسمار کیا۔ اس طرح ملک بھر میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ ٹائم آف انڈیا کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق راجدھانی دہلی میں زمین کے مالکانہ حقوق رکھنے والی مختلف ایجنسیوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر 1130 مکانات کو منہدم کیا، جس سے کل 5,838 افراد متاثر یعنی کہ بے گھر ہوئے۔ ناظرین ادھر ایک خاتون کی عصمت دری کی شکایت درج کرانے کے بعد گر سومناتھ پولیس نے عام آدمی پارٹی کے ایک رہنما کو گجرات کے ویراول سے گرفتار کیا۔ عام آدمی پارٹی لیڈر بھاگو والا کو کووڈ-19 کی رپورٹ منفی آنے کے بعد باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ ویراول پولیس انسپکٹر سنیل اسرانی نے بتایا کہ ایک 23 سالہ خاتون نے جمعہ کو لیڈر بھاگو والا کے خلاف مجرمانہ شکایت درج کرائی تھی اور الزام عائد کیا کہ بھاگو والا نے اس کو عصمت دری کا شکار بنایا۔ پولیس کو دی گئی شکایت کے مطابق عام آدمی پارٹی لیڈر مبینہ طور پر وشوا فلمز کے نام سے ویڈیو بنانے والی ایجنسی چلا رہا تھا۔ اس نے متاثرہ کو ایک اشتہار میں ماڈل اور فلموں میں اداکار کے طور پر کام دینے کا وعدہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ ناظرین اتر پردیش کے سیتاپور ضلع کے صدرپور تھانہ علاقے میں ایک پرنسپل کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ ہفتے کے روز پیش آنے والی اس واردات کے سلسلے میں ایک 12ویں جماعت کے طالب علم کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر طالب علم نے ہتھیار کہاں سے حاصل کیا۔ ناظرین پیر کے روس کے ایک اسکول میں اندھادھند فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وسطی روس واقع ایک اسکول میں ایک شخص نے زبردست فائرنگ کی جس میں کئی طلباء شدید طور پر زخمی ہوئے۔ روسی میڈیا ادارہ RT کے مطابق ازیوسک شہر میں موجود اسکول میں بھی اس فائرنگ میں مجموعی طور پر 13 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جن میں 7 طلباء بھی شامل ہیں۔ بتایا بھی جا رہا ہے کہ فائرنگ کرنے والے شخص نے خود کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے اور ابھی تک وجہ پتہ نہیں چل سکی ہے۔ ناظرین نائجیریا کی ریاست زمفارا میں مسجد پر مسلح حملے میں 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ قومی میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلح افراد نے صوبہ زمفارا کی ضلع راون جیما میں نماز جمعہ کے لیے جمع ہونے والوں پر فائرنگ کر دی تھی اور حملے میں 18 افراد ہلاک و متعدد زخمی ہوئے۔ زمفارا پولیس کے ترجمہ مبشروں نے حملے کی تصدیق کی لیکن ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ ناظرین 2 دہشت گرد علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK YPG کے ارکان جو شمالی شام میں چشم امن کے علاقے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے ان کو بے اثر کر دیا گیا ہے۔ وزارت قومی دفاع کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ سارا بیان جاری کر کے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ ناظرین ترکیہ وزارت دفاع نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم سیلاب سے متاثرہ دوست اور برادر ملک پاکستان کو امدادی سامان بھیجنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالیہ امداد میں طبی ساز و سامان پر مشتمل طیارہ انقرہ کے ییتی میسگوت ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکا ہے۔ ناظرین صدر رجب طیب اردوغان نے عبرانی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کے دن کی علامت روش حشنا کے موقع پر یہودی شہریوں کو مبارکبادی پیش کی ہے۔
ناظرین، بنگلہ دیش میں ایک تہوار کے لیے عبادت گاہ جانے والوں کو لے جانے والی کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 30 ہو چکی ہے۔ حکام نے بتایا کہ حادثہ زیادہ بھیڑ کی وجہ سے پیش آیا اور ڈوبنے والی کشتی میں 100 سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ فائر بریگیڈ کے افسر محمد محب الاسلام نے بتایا کہ تلاش اور بچاؤ کی جاری کوششوں کے تحت آج صبح مزید 5 لاشیں برآمد ہوئی، جس سے مرنے والوں کی تعداد 30 کو پہنچ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر چین نے کہا ہے کہ ہم برکس گروپ میں الجزائر کی رکنیت کے امکان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چین کے الجزائر سفارت خانے نے جاری کردہ تحریر بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے 77ویں جنرل کمیٹی مذاکرات میں شرکت کے لیے نیویارک میں موجود چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے الجزائر کے وزیر خارجہ رامتان الامامرا کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دی تھی۔ ناظرین، جنونی یہودی آباد کاروں نے عبرانی کیلنڈر کے سال کے پہلے دن روش ہناش کے موقع پر مسجد اقصیٰ پر دھاوا بول کر کے اپنی دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے۔ اسرائیلی ظالم دہشت گرد پولیس نے یہودیوں کی طرف سے منائے جانے والے روش ہناش کے باعث مقبوضہ مشرق القدس کے پرانے شہر میں اپنی موجودگی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اسرائیلی پولیس نے نوجوان فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں صبح کی نماز ادا کرنے سے روک کر کے وہاں بزرگوں تک کو مارنے پیٹنے اور ان کو دھکیلنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور دہشت گردی کی انتہا کر رکھی ہے۔ ناظرین، ایران میں مہسا امینی کی موت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے تو کیرج میں حدیث نجفی نامی ایک عورت سیکورٹی قوتوں کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئی ہے۔ مخالفین سے تعلق رکھنے والی ایران وائر نیوز ویب سائٹ کی اطلاع کے مطابق 21 ستمبر کو مظاہروں کے دوران کیرج تحصیل میں سیکورٹی قوتوں کی فائرنگ سے جسم کے مختلف حصوں میں گولیاں لگنے سے 20 سالہ دوشیزہ اسپتال میں زیر علاج کے لیے جانے کے بعد وہاں پر دم توڑ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔